وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الانلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب کا چوتھا پارہ پارے دا رکوع پانچواں سورت کا نام آل عمران، سورت کا رکوع 14واں، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس کلے داتا اور رازق نے اس حاجت روا اور کلے مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ کے اندر نازل فرمایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ویروں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج شعبان دا آخری جمعہ اور آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن اگر زندگی نے وفا کی تھی رمضان المبارک کے اندر آئے گا۔ دنیا دا ایک رواج اور نظام بنے ہیں، جدوں بھی کسی دے گھر دے اندر اطلاع مل جائے کہ فلاں مہمان آ رہے ہیں، اور گھراں دے اندر کئی کیٹاگریاں بنیاں نے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میرے ماں باپ دے وچوں کوئی آئے تے او مہمان بڑا ہے، اگر خاوند تے رشتے داران دے وچوں کوئی آئے او دی کوئی اینی اہمیت ہی نہیں۔ یہ مختلف کیٹاگریاں گھراں دے اندر بنیاں نے، لیکن اگر جنرل طور پہ ویکھیا جائے بات ایک گھر دی ہوئے، ایک محلے دی ہوئے، ایک برادری دی ہوئے، ایک علاقے شہر دی ہوئے، اگر پنڈ دے اندر ہی کوئی آلہ مہمان آ جائے ساریاں دا سانجا ہوئے، یا یہ سمجھ لو کوئی چیئرمین کونسلر ایم پی ایم این اے اعلان کرتا ہے میں تھوڑے کو ووٹ لینے 2-3 سال میں آیا ہی نہیں، آپ اطلاع کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ کئی بندے بڑے خوش ہوتے ہیں، لو جی ساڈے کونسلر صاحب آپ ہی اطلاع کر کے آ رہے ہیں، چیئرمین آ رہے ہیں، ایم پی ایم این اے آ رہے ہیں، ویکھیا جو ساری حیثیت کی ہے، سانو آپ فون کرتا ہے اطلاع کرتا ہے کہ میں تھوڑے کول آ رہے ہیں، تے ہوندا کی ہے گلیاں دیاں صفائیاں ہو جاندیاں نے، کسی کھلے میدان دے اندر انتظام کر دیتا جاتا ہے،
اوتھے سفیدیاں بکھیر دتیاں جاندیاں نے، خوشبوواں چھڑک دتیاں جاندیاں نے، اس جگہ نو صاف اور خوشبودار بنا دیتا جاندہ ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے بھائی کی ہویا ہے، جواب ملتا ہے VIP مہمان آ رہے ہیں۔ گھر دے اندر اگر کوئی مہمان آ رہے ہیں، سارے گھر نو صاف کر دیتا جاندہ ہے۔ جیڑے گھر دے اندر بچے نے نا، اگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں، مہمان آ رہے ہیں، انہوں نے نہلا کے کپڑے صاف ستھرے پا کے خوشبو لگا کے انہوں نے تیار کر دیتا جاندہ ہے۔ بچے گنگنا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، اور گھر دے اندر ہی نا مختلف اقسام دے کھانے تیار ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، ایک عام دنیا دار مہمان آ رہے ہیں، اس ایک عام مہمان دی خاطر گلیاں صاف نے، گھر نو صاف کر دیتا جاندہ ہے، بچیاں نو نہلا کے کپڑے صاف پہنا دیتے جاندے نے، سارے گھر دیاں صفائیاں ہو جاندیاں نے، چادراں ٹھیک کر دیتیاں جاندیاں نے۔ وجہ کی ہے کہ اگر مہمان نے کسی جگہ پہ انگلی لگائی، اوتھے بھی مٹی نظر نہیں آنی چاہیے۔ پروانے قرآن دیو، دنیا دے مہمان دا اینا اکرام کیتا جاندہ ہے، اور ایک مہمان ہوئے جڑا سال بعد ہوندا ہے، کنی دیر بعد؟ 1 سال بعد۔ اور میرا تہاڈا مہمان وہ عام مہمان نہیں، مہمان آ رہے ہیں تے عرش والے رب دا آ رہے ہیں۔ اور ساڈا حال کی ہے، اسی اپنے مہماناں دا استقبال کرنے ہیں، او دے گلے دے اندر پھلاں دے ہار پا دینے ہیں، او دے اُتے پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرنے ہیں، او دی خدمت کرنے ہیں، احترام کرنے ہیں، ادب نال بٹھانے ہیں، کھانا چنگے تو چنگا کھلانے ہیں۔ جدو جان لگتا ہے نالے اسی آنے ہیں ہاتھ جوڑ کے، اور مہمانا تو آیا ہے، تیری اسی خدمت نہیں کر سکے، ویکھی کتے واپس جا کے برادری دے اندر سانو ذلیل و رسوا نہ کر دئی، قبیلے دے اندر رشتہ داراں دے اندر نہ دسی کہ میری عزت نہیں کیتی، احترام نہیں کیتا۔ جنہ ساڈے کول ہو سکیا تیرا احترام کیتا ہے، پر ایک مہمان آندا ہے عرش والے دا، اس مہمان دا اسی استقبال کیویں کرنے ہیں؟ اپنا مہمان آئے گلے اندر پھلاں دے ہار پا دینے ہیں، او دے اُتے پھلاں دیاں پتیاں نشاور کر دینے ہیں، اپنے گھر نو صاف کر دینے ہیں، کھانا آلہ تو آلہ او دے واسطے تیار کرنے ہیں، بچیاں دے کپڑے صاف ستھرے کر دینے ہیں، اپنے آپ نو اسی نفیس بنا دینے ہیں۔ پروانیوں قرآن دے ساڈا دنیا دا مہمان آیا ہے، لیکن جیڑا مہمان رب دا کلیا آ رہا ہے وہ دی پرواہ کوئی نہیں۔ رب دا کلیا مہمان رمضان آ رہے ہیں، اور اے ملدا ہے تے قسمت والیاں نو ملدا ہے۔
اور بڑے مقدراں والے نے، بڑے نصیباں والے نے جنہوں نے یہ مہمان مہینہ ملتا ہے، اور اسی یہ احترام کی کرنے یہ استقبال کی کرنے آؤ ذرا حدیث مبارکہ دے الفاظ سن لو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو۔ اس حدیث مبارکہ دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان لوکاں دے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد دے اندر اور سنن ترمذی دے اندر موجود ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، میرے آقا فرماندے نے اذن تصف شعبان فلا تصوموا، میری امت دے لوگو جس وقت نصف شعبان گزر جائے، کی مطلب ہے؟ آقا فرماندے نے جدو 15 شعبان دے 15 دن گزر جان تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر تسی فلا تصوموا، 15 شعبان گزرن دے بعد روزہ نہ رکھیا کرو۔ یہ دی وجہ کی ہے؟ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ جس ویلے 15 رمضان گزر جائے پھر روزے رکھنے بند کر دے وہ، کیونکہ تواڈے جسم دے اندر اتنی طاقت جمع ہو جائے۔ اے تے نفلی روزے نے نا، شعبان دے نفلی روزے نے، تے میرے آقا فرماندے نے اگے جڑا مہمان مہینہ آ رہا ہے اس مہینے دے استقبال واسطے اس مہمان مہینے دا استقبال کیویں کرنا ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ 15 شعبان گزرن تو بعد اپنے جسم نو ایکٹیو کر لو، اپنے جسم نو چست کر لو، اپنے جسم نو طاقت والا بنا لو۔ تے مہمان مہینہ جڑا آ رہا ہے ایدی اہمیت کی ہے؟ اسی عام سوچنے ساڈا علاقے دا کونسلر آ رہا ہے، علاقے دا چیئرمین آ رہا ہے، علاقے دا MPA آ رہے حیثیت والا ہے، ایک کونسلر آئے گا ساڈیاں گلیاں دے بارے سوچے گا، ایک کونسلر آئے گا نالیاں بنا دے گا، ایک کونسلر چیئرمین آئے گا اے ساڈے بارے سوچے گا، اے MPA MNA آئے گا سانو فائدہ دے کے جائے گا۔ پر اللہ ذوالجلال دی قسم دے سادو کی دیو باسیو اردا گرد تو آن والے ہو قرآن دے پروانے ہو، اے جڑا رب دا مہمان آ رہے ہے کنیاں عظمتاں لے کے آ رہے ہیں، کنیاں شاناں لے کے آ رہے ہیں، اور کیڑا مقام لے کے آ رہے ہیں؟ اے رب دا مہمان آ رہے ہیں کنیاں اچیاں شاناں لے کے آ رہے ہیں۔ اے دا ایک ایک پل جڑا ہے، ایک ایک کڑی جڑی ہے، ایک ایک دن جڑا ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے جیڑا بندہ ایک روزہ رمضان المبارک دا اللہ دی رضا واسطے رکھ لیندا ہے، او دے تقاضے پورے کردا ہے، تے او بندہ سحری کھا کے افطاری تک ایک کوئی غلط کام نہیں کردا۔ اے ویکھ لے رب دا مہمان آ رہا ہے اور دنیا دا مہمان آئے، اسی نالیاں صاف کرانے اسی گلیاں صاف کرانے اسی اپنے گھر نو صاف کرنے اسی اپنے گھر دی ہر جگہ نو صاف کرنے بچیاں نو کپڑے صاف پہنا دینے، پر میرے بھائی میرے برادر رب دا مہمان آ رہا ہے لیکن ساڈا حال کی ہے؟ اسی ایدا استقبال کیویں کرنے؟ استقبال ہو رہا ہے جھوٹ چھڈیا،
رب دے مہمان دا استقبال ہو رہا. 11 مہینے جھوٹ بولیا تے رب دا مہمان آیا تے جھوٹ چھڈیا، غیبت چھڈی. اسی اپنے گھر نو دنیا دار مہمان واسطے صاف کرنے پر رب دا مہمان آیا اندر ساڈا غلاظت نال بھریا، ساڈے کن صاف نہیں، اکھاں صاف نہیں. نوجوانوں ساڈیاں اکھاں صاف نہیں، ساڈی زبان صاف نہیں، ساڈے دل تے سینے صاف نہیں، دماغ صاف نہیں. یہ ساریاں چیزاں گندیاں ہون گیاں تے روزہ کوئی اثر کر سکتا ہے؟ بولو. اور دنیا دا مہمان ہے، گھر گند پیا ہوئے اور گندے صوفے نو سامنے پیش کرو تے مہمان بہنا گوارا کرتا ہے. تے رمضان رب دا مہمان آ رہا ہے، سینے گندے اسی پیش کرنے، زباناں گندیاں اسی پیش کرنے، کان گندے پیش کرنے، اکھاں گندیاں پیش کرنے، تے رب دا مہمان کی کرے گا؟ اور یہ مہمان پتہ ہے کنا قدر والا ہے، عظمت والا ہے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. مہمان رب دا آ رہا جے، جس مہمان مہینے دے اندر اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے اس مہمان مہینے دے اندر میں تواڈے اندر اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے. اور قرآن کیڑا ہے؟ آقا فرماتے نے جڑا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندے، اور جیڑا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ 10 گناہ معاف کر دیندے نے، اللہ جنت دے اندر 10 درجے بلند کر دیندے. جیڑا قرآن اس مہینے دے اندر آیا ہے انی عظمت والا، تے مہینہ کنی عظمت والا ہوئے گا. اور یہ عظمت دا اندازہ لگاؤ اس مہمان دی. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح ابن ماجہ دے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ دو بندے دور دراز تو چل کے آئے، سفر کرتے منزل پہ منزل سفر طے کرتے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے، آ کے اسلام نو قبول کر دینے. تے دوویں بندے جڑے نے ان
انہاں دے وچوں ایک بندہ جڑا اسلام قبول کر کے او میدان جہاد دے اندر چلا جاندا ہے، اوتھے جا کے کافراں نال لڑائی کردا جامِ شہادت نوش کر جاندا ہے، تے دوسرا بندہ زندہ رہندا ہے، اللہ نے انہوں زندہ رکھیا ہے، 1 سال گزر جاندا ہے، رمضان دا مہینہ ہوندا ہے، اے بندہ روزے رکھدا ہے، نیکیاں کردا ہے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں ایک دن رات نو خواب ویکھیا، خواب اندر میں وینا پیا میں جنت دے دروازے تے کھڑا ہاں تے تھوڑی دیر گزرتی ہے، 2 بندے نظر آندے نے، جنت دے وچوں ایک بندہ نکلے آئے تے آندا اس بندے نو اندر جان دی اجازت دے دتی جائے، اور جدا انتقال ہو گیا 1 سال بعد جڑا فوت ہویا ہے او جڑا جنت دے وچوں آندا ہے، اے جنت دے دروازے تے 2 بندے کھڑے نے، حضرت اللہ فرماندے نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں بھی جنت دے دروازے تے کھڑا، جنت دے وچوں ایک بندہ ہوندا ہے، اے 2 بندے ہونے جڑے میرے آقا دے کول آ کے کٹھے اسلام قبول کرتے ہیں، ایک تے جاندا ہی شہید ہو گیا ہے، وہ بھی جنت دے دروازے تے کھڑا ہے، تے ایک دوسرا جڑا 1 سال زندہ رہا ہے وہ بھی جنت دے دروازے تے کھڑا ہے، تے جنت دے وچوں ایک انسانی شکل دے اندر آیا، تے جیڑا شہید ہو گیا حالانکہ شہید کا مقام کیے، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر لڑدا جامِ شہادت نوش کر جاندا ہے، میرے آقا فرماندے نے اجے شہید دے جسم دے وچوں او پہلا قطرہ ڈگ کے زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ اونوں جنت دا داخلہ عطا کر دیندے نے، اجے پہلا قطرہ جسم چوں نکل کے خون تے نہیں ڈگا، اللہ جنت دا داخلہ پہلے عطا کر دیندے تے آقا حضرت طلحہ فرماندے نے میں 2 بندیاں نو ویکھے ہے، شہید بھی کھڑا ہے اور دوسرا بھی کھڑا ہے، تے میں وینا کیا کہ جڑا جنت دے وچوں آیا ہے آندا ہے اے جڑا سال بعد فوت ہویا ہے اینو جنت دے وچ آن دے، جڑا 1 سال بعد فوت ہویا ہے نا گل نو سمجھے جی، 2 کٹھے مسلمان ہوئے نے، ایک میرے مصطفیٰ کو نکلیا تے جا کے جہاد کردہ شہید ہو گیا، اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہویا ہے اپنی طبی موت فوت ہویا، لیکن طبی موت فوت ہونے والا بندہ جنت دے اندر پہلے چلا گیا، اور پھر دوسرا آیا اس تو بعد شہید نو اجازت ملی، صبح ہی دن چڑھیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے تے آ کے نا سارا خواب بیان کر دیتا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بڑی حیرت کا اظہار کیتا، آقا وہ شہید ہو گیا ہے، وہ جنت وچ بعد وچ گیا ہے، آقا جڑا سال زندہ رہا ہے سونے وہ پہلے جنت دے اندر چلا گیا، بڑی حیرت دی بات ہے، اور تسی بھی پریشان ہوو گے، ایک شہید جہاں مقام ہے وے کہ جسم چو پہلا خون دا قطرہ نکل کے زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے، اللہ جنت دا داخلہ پہلے عطا کر دے، بندہ پریشان تے ہو جاندہ ہے نا، لیکن شہید اجے باہر کھڑا ہے تے 1 سال جڑا زندہ رہا ہے جنت دے اندر پہلے چلا گیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے خواب بیان کیتا گیا تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پیارے طلحہ خواب بیان کر دیتی ہے؟ جی آقا سونے فرمایا کیوں پریشان ہوندے ہو؟ تے حدیث دے الفاظ تے غور کرے جی. آقا فرماندے نے من ای ذالک تعجبون، من ای ذالک تعجبون. اے میرے صحابہ اے دے اندر تعجب والی بات کیڑی ہے؟ اے دے اندر پریشان ہون والی گل کیڑی ہے؟ تے اے آندے نے اللہ دے نبی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشهد ودخل ھذا الآخر الجنہ قبلہ. اللہ دے نبی جی اے بندہ تواڈے کولوں کلمہ پڑھ کے واپس جاندے ہیں میدان دے اندر شہید ہو گیا ہے، لیکن جڑا 1 سال بعد وچ فوت ہویا ہے اللہ دے نبی جی او بندہ جنت دے اندر پہلے چلا گیا ہے. تے پروانے قرآن دے غور کر لیا جے اس رب دے مہمان دی قدر دا اندازہ لگا لو. اے رب دا مہمان جیڑا آ رہا ہے کنیاں عظمتاں لے کے آ رہے ہے، کنے شان لے کے آ رہے ہے، اور تواڈیاں گلیاں تواڈیاں نالیاں بنان والا نہیں جے آ رہا، اے تواڈی دنیا تے آخرت بہتر بنان والا آ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اور میرے صحابہ کیوں انہیں پریشان ہو؟ علیہ قدم کسا ھذا بعدہ سندن. اے میرے صحابہ مینوں دسو تے صحیح ایک بندہ تے اسی وقت ہی جاندا شہید ہو گیا ہے، مینوں دسو تے صحیح اور دوسرا بندہ کیا اے دنیا تو شہادت دا درجہ پان دے بعد اور دوسرا بندہ 1 سال تک زندہ رہا ہے کہ نہیں رہا؟ اے صحابہ نے سنیا وہ 1 سال تک زندہ رہا. تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى قَضَاءَ وَقَضَاءَ مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّمَاءِ. اے میرے صحابہ مینوں دسو تے صحیح کہ آج جڑا 1 سال بعد دے اندر فوت ہویا ہے وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ. میرے صحابہ مینوں دسو تے صحیح کہ آؤ دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ نہیں سی آیا، رمضان دا مہینہ دی زندگی دے اندر آیا. فصام اس بندے نے روزے رکھے وصلی قضا و قضا. میرے صحابہ او بندہ 1 سال تک نمازاں بھی پڑھدا رہا وقضا من سجدۃ فی السماء. اے میرے صحابہ اس بندے نے سال دے اندر کنیاں رکعتاں نماز پڑھی، اس بندے نے کنے سجدے کیتے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں دسو تے صحیح کہ اس بندے نے رمضان دے روزے نہیں سی رکھے. سارے میرے نبی دے یار کہن لگے آقا سنیا انہیں روزے بھی رکھے، انہیں نمازاں بھی پڑھیاں، انہیں سجدے بھی کیتے. تے میرے آقا فرماندے نے گدا میرے آقا دا فرمان اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو. آقا فرماندے نے فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. اور میرے صحابہ پھر گل سن لو اسی وجہ تو ہی انہاں 2 بندیاں دے درمیان زمین تے
آسمان دے برابر درجیاں دی دوری پیدا کر دیتی گئی. جی زمین تو آسمان دور ہے نا، آقا فرماندے نے انہاں دونوں دے اعمال دے اندر اتنا فیصلہ پایا گیا. اور جڑا 1 سال بعد فوت ہویا ہے اور زمین و آسمان دے برابر اپنے درجے زیادہ بلند کر کے گیا. کی مطلب ہے؟ رمضان دے روزے رکھے نے، رمضان دے روزے رکھے نے، نمازاں ہون ٹلے، کیونکہ ساڈا ہاتھ اس معاملے ہولا ہی ہے، نمازاں دے معاملے ہاتھ ہولا ہی ہے. اللہ سارے نمازی بنا دے. مت سوچو اسی نماز نہیں پڑھتے. جڑے سوچ نا اسی نماز نہیں پڑھتے کی سمجھتے ہو؟ اور مسلمان کی سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ سب تو بڑی بات ہے کہ اس بندے دے نال او دا مالک عرش والا ناراض ہے، عرش والا ناراض ہے. ناراضگی دا سبب سامنے رکھ دیا، اور مالک تانوں پسند ہی نہیں کرتا کہ اپنے سامنے چکن بھی دے. اے جے سبب بندہ سوچتا ہے میں باہر کاروبار یہ کراں وہ کراں، ٹائم ہی کوئی نہیں. اور ویرو رب نے تواڈے کولوں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہی ختم کر دیتی. جی اسی گھر میں کسی نال ناراض ہوئیے نا تے کی کرنے ہاں؟ بول چال کیوں جی بول چال بند کرنے ہاں نا. برادری دے اندر کسی نال لڑائی ہو جائے او دا اکا پانی بند کر دیو، کوئی بندہ یہ نال نہ ملے، کوئی یہ نال نہ بولے. یہی فیصلے ہوندے نے نا. تے اسی کدی سوچیا کہ ساڈے مالک نے ساڈے نال اپنی بول چال بند کر دی اور ساڈی بھی کوئی زندگی رہ گئی ہے؟ اسی اڈیاں مار مار کے زمین تے چلنے ہاں. پر میرے آقا فرماندے نے وہ جڑا سال بعد فوت ہویا ہے انہیں روزے بھی نمازاں بھی پڑھیاں، سجدے قیام رکوع بھی کیتے. اس وجہ تو بندہ اس تو پہلے جنت دے اندر چلا گیا. شہید ہون والے تو پہلے روزے رکھن والا نمازاں پڑھن والا بندہ شہید تو بھی پہلے جنت دے اندر چلا گیا. اور اسی کبھی خیال ہی نہیں کیتا. اور ساڈا حال اس مہمان کا استقبال کرنا ہے نا. اب بولو کنے کنے کرنا ہے؟ سب تو پہلے اسی اپنی نیت صاف کر لئیے. اپنی نیت، اپنی طبیعت، نیت طبیعت دونوں ہی صاف. اب کئی لوگوں کو آخیے نا وہ نماز پڑھن چلیے، میری طبیعت نہیں ٹھیک. ظالمہ تیری طبیعت کیویں ٹھیک ہوئے؟ تیرے نال تے عرش والا ناراض ہے. اور جہدے نال عرش والا ناراض ہوئے وہ طبیعت پھر ٹھیک رہ سکتی؟ اور فرش والا سارا جہان مل کے وہ طبیعت ٹھیک نہیں کر سکتا کہ وہ نیت دے اندر فطور آ گیا ہے. نیت بھی ٹھیک ہوئے، اسی اپنی نیت بھی ٹھیک کریے، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کریے. جدا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ کوئی نیکی رب دے ہاں قبول نہیں. نیت کیویں کرنی ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے. اللہ فرماندے نے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ ذوالجلال فرماتے نے اوے میرے بندے ہو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ فرماتے ہیں میں تانوں حکم کر دیتا ہے اور تسی عبادت کرنی ہے تے اللہ دی عبادت
اللہ کلے دی کرنی ہے تے اپنے عقیدے نو ٹھیک کر کے کرنی ہے، اور جدا عقیدہ توحید والا ہوئے گا او جیڑی عبادت کرے گا اللہ اس بندے دی عبادت نو قبول کر لیں گے۔ تے جدے عقیدے دے اندر بے ایمانی ہوئی، جدے عقیدے دے اندر ملاوٹ ہوئی، قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا يبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ اللہ ذوالجلال فرما دے جدی نیت ٹھیک نہیں اور جدی نیت رب دی رضا ہوئے گی، جدا عقیدہ توحید والا ہوئے گا اللہ انہوں دنیا تے بھی عزت عظمت دیں گے، آخرت دے اندر بھی عزت عظمت دیں گے۔ اور جدی نیت ٹھیک نہیں، جنہیں نیکی کرنی ہے دکھاوے واسطے، عقیدہ توحید نہیں، اللہ ذوالجلال فرما دے نے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، میں انہاں دے اعمال دا بدلہ اس دنیا دے اندر ہی دے دیاں گا تے دے اندر کوئی گھاٹا وعدہ نہیں ہوئے گا۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، اور جنہ لوگاں دی نیت بھی ٹھیک نہ ہوئی، جنہ دا عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہویا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے او لوگ نے جنہ دے واسطے میں جہنم تیار کر دیتا ہے۔ استقبال واسطے نیت اور عقیدہ ٹھیک اے کرنا پائے گا، اپنے دل نو صاف کرنا پائے گا۔ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استقبال واسطے اپنے پہلے گناہاں دی رب کو معافی بھی مانگ لو، پہلے گناہاں دی، پہلے جان بوجھ کے بھی، کیوں جی جان بوجھ کے بھی کیتے نے نا، بڑے گھٹ گناہ نے جنہ کی سانو سمجھ نہیں آئی، لیکن زیادہ گناہ وہ نے جڑے جان بوجھ کے کیتے۔ تے قرآن کی آندا مہمان آ رہے آجے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور یہ دا ترجمہ آ جاؤن دروازہ کھلا تے نہ کر فخر دلیری۔ اور مسلمانہ آ جاؤن دروازہ کھلا، کدا اور بولو کدا، آ جاؤ دروازہ کھلا نہ کر فخر دلیری۔ جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری، اس سخیدہ در جو چھڈ کے غیران دے ول جاوے، نا مراد رہے وچ دنیا تے کدی مراد نہ پاوے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے
جیڑیاں غلطیاں ہو گئی نے، جڑے گناہ ہو گئے نے، مہمان مہینے دے آن تو پہلے پہلے اپنے رب کو معافی منگ لئیے. اور جدو بندہ معافی مانگ لوے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ گناہاں نو معاف کر دیں گے. گناہ معاف کروانے دے اپنے رب نال وعدہ کر لیا جے. اے عرشاں والے ربا جڑے پہلے ہو گئے اللہ اپنی رضا واسطے مینوں معاف کر دے، اج دے بعد میں کوئی گناہ نہیں کراں گا. اے رب نال وعدہ کر کے کریا جے. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مہمان مہینے دا ادب کرنا جے، استقبال کرنا جے کیویں. آقا فرماندے نے رب کول دعا کثرت نال کریا کرو. من فتح لو منکم باب الدعاء فتحت لو ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ. آقا فرماندے نے جڑے بندے واسطے دروازہ دعا دا کھولا گیا ہے، جدے واسطے دعا دا دروازہ اجے ساڈے سارے واسطے کھلا ہے. اور جڑا فوت ہو گیا دعا کتھوں منگے گا؟ اسی تے زندہ ہی ہیں نا. اور رب کولو دعا کر لو، رب کولو دعا کر لو، رب نے دروازہ کھول چھڈیا. جدو میل سوچ بند ہو گیا پھر دعا کر سکدا دعا نہیں کر سکے گا. آؤ ذرا آخری حدیث بھی نوٹ کر لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا بندہ اس انداز دے اندر اپنی زندگی نو بسر کردا ہے تے کیویں کرنا ہے؟ رمضان دے مہینے دے آن تو پہلے اج دا استقبال کیویں کرنا ہے؟ اسی اے دا استقبال اس انداز دے اندر کریے. رمضان دے اندر ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہ کریے. اسی رب دی عبادت کریے، ذکر اذکار دے اندر اسی اپنا وقت گزاریے. اینو جھوٹ دے کولوں بچا کے اسی اپنے وقت نو گزاریے. اور میرے آقا فرماندے نے کہ غریب دا خیال کریا جے، غریب دا خیال ضرور کریا جے. آقا فرماندے نے من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ابن ماجہ تے مسلم دی روایت ہے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ایک دوجے دا خیال کریا جے، ایک دوجے دا خیال کریا جے. اسی کنے لوگ کرنے. اور پھر لاک ڈاؤن مختلف قسم دے عذاب. آقا فرماندے نے جن نے اپنے بھرا دی دنیا دی پریشانی نو دور کیتا، اپنے بھرا دی دنیا دی پریشانی نو دور کیتا، رب کی کرے گا؟ قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. اور جیڑا دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھرا دی پریشانی دور کرے گا اللہ اس بندے دی قیامت دے دن دیاں پریشانیاں دے وچوں پریشانی دور کر دے گا. اللہ اس بندے دی پریشانی دور کر دے. تے میرے آقا فرماتے نے جڑا کسی اپنے مسلمان بھرا دے واسطے آسانی کرے گا اللہ قیامت دے دن اس بندے دے واسطے آسانیاں کر دے گا. اور میرے آقا فرماتے نے جڑا دنیا تے کسے دے عیباں تے پردہ پائے گا اللہ قیامت دے دن اس بندے دے عیباں تے پردہ پا دے گا. اور میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ دنیا دے اندر
اپنے مسلمان بھرا دی مدد وا کردا ہے، او دی مدد واسطے نکلدا ہے، او دا مددگار قیامت والے دن اللہ آپ بن جائے گا۔ اے جے استقبال، جڑا غریب ہے او دی مدد کریے، جڑا مقروض ہے او دی مدد کریے، جڑا بھوکا ہے او دی مدد کریے۔ اور اللہ ذوالجلال دی قسم میں جدو حدیث پڑھ رہا سا نا، بڑے لوگاں دے مناظر میرے ذہن دے اندر سن، کنے لوگ مقروض نے اور اج بھی انہاں دے گھراں دے اندر بچے رو رہے ہیں۔ رمضان آ رہا، گھر وچ کوئی شے نظر نہیں آندی، اسی کرنے ہاں دکھاوے دا، فلان چودھری دے کے گیا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی رضا نصیب کر دے وے، اللہ سانو اس مہمان مہینے دی صحیح طرح عزت، استقبال، احترام، ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔